میری شادی کے بعد میری نند نے مجھ پر جادو کی۔ ایک عورت نے 3 دن جن کے درے سورہ جن تلاوت پڑھنے کو کہا تو ایک جن مجھ پر عاشق ہوا۔ نام فضا ہے اور میں اپنے نام کی طرح خوبصورت بھی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت عورت ہمیشہ مرد کے دل پر راج کرتی ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے پسند کی شادی کی تھی۔ اس کا ایک بڑا سا خاندان جس میں اس کی بہنیں، اس کے بھائی، بھائیوں کی بیویاں، ماں باپ اور یہاں تک کہ اس کے دادی دادا بھی ابھی تک تھے۔ سب لوگ یہیں رہتے تھے۔ میرے گھر والے نہیں تھے، میں یتیم تھی، صرف اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی۔ میری خالہ نے کہا کہ یہ تو بڑا خاندان ہے، یہاں پہ تمہیں بہت مشکل ہوگی، لیکن مجھے اپنے شوہر یاسر کی محبت میں پورا یقین تھا۔ میں نے کہا کہ وہ میرے لیے ہر آسانی کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے مجھ پر کوئی بھی آنچ نہیں آنے دی۔ شروع میں ہی سب کو یہ بتا دیا کہ یہ میری بیوی ہے، اور جو میں چاہوں گا وہی ہوگا، کسی اور کا حکم نہیں چلے گا۔ ایک دن میرے سسر نے کہا کہ محلے میں شادی ہے تو اس نے بھی وہاں پر جانا ہے، پر میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، یہ محلے کی شادیوں میں نہیں جائے گی، یہ محلے والے کون سا ہمارا رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میرے سسر نے کہا کہ تمہاری بہنیں جا رہی ہیں تو یہ بھی جائے گی، جو قانون تمہاری بہن پر لگتا ہے وہی قانون تمہاری بیوی کو لگے گا۔ میرے شوہر نے سب کے سامنے آ کر یہ کہہ دیا کہ نہیں، میری بیوی پر صرف میرا قانون کیونکہ یہ میری بیوی ہے۔ اس دن ہی سب کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ شخص اپنی بیوی پر جان دیتا تھا۔ اس کے بعد سے وہ لوگ مجھے کوئی بھی بات نہیں کرتے تھے، اور میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہتی۔ ہم لوگ باہر آتے جاتے تھے۔ باقی بھائیوں کی بیویاں کہتی تھیں کہ تمہارا شوہر تو بہت اچھا ہے، ہمارے شوہر تو ہمیں کہیں بھی لے کر نہیں جاتے اور نہ ہی ہماری سائڈ لیتے ہیں۔ میں اپنی زندگی سے بڑی خوش تھی اور میرے پاس سب کچھ تھا، لیکن ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ فی الحال میرے شوہر کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے کہنا تھا کہ ابھی تو ہمارے انجوائے کے دن ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی اولاد کی خاطر بے چین ہونے، کیونکہ باقی سارے بھائیوں کی اولادیں تھیں اور شادی کے پہلے سال میں ہی ہو گئی تھیں۔ وہ ان کے بچوں کو اٹھاتا تو اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہاں بھی بچہ ہو جانا چاہیے، لیکن ہماری شادی کو 1 نہیں 2 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ میری ساس اور نند کے ساتھ میری بالکل بھی نہیں بنتی تھی، اور میری نندوں کے ساتھ بھی لڑائی ہو جاتی تھی۔ ویسے تو وہ باقی بھائیوں کی بیویاں بھی میرے ساتھ کچھ اچھی نہیں تھیں، لیکن پھر بھی اپنے دل کی بات کر لیتی تھیں، کیونکہ ہم سارے ایک ہی کشتی کے سوار تھے۔ مجھے میری ایک دیورانی نے بتایا تھا کہ ہماری ساس تمہارے اوپر جادو کروانا چاہتی ہے۔ میں نے کہا کہ میں ایسی بات پر یقین نہیں کرتی، اگر کروانا چاہتی ہے تو کروا دے، ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی جب تک میرا شوہر میرے ساتھ ہو مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ میری دیورانی کا کہنا تھا کہ اس نے شروع میں مجھ پر بھی تعویذ ڈالے تھے۔ پہلے تمہارے شوہر کی طرح میرا شوہر بھی میرا بہت خیال رکھتا تھا، اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس نے شادی بھی جلدی کروائی تھی، کیونکہ مجھے وہ بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کے آؤ بھاؤ بدل گئے اور سارا کچھ ختم ہو گیا۔ اب تو یہ میرے پاس بیٹھنے کو بھی راضی نہیں ہے، میرے سے کوئی مشورہ بھی نہیں لیتا، جو اس کی ماں بول دیتی ہے وہی کرتا ہے۔ اس نے اپنے سارے بیٹوں پر جادو کروایا ہے، اور اب تمہارے شوہر کی باری ہے، اس پر بھی اثر ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ یہ اثر ہمیشہ غریبوں پر ہی کیوں ہوتا ہے، امیروں پر جادو کیوں نہیں ہوتا؟ مجھے ایسی چیزوں پر کوئی بھروسہ نہیں تھا، اس لیے میں بے فکر تھی۔ میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ لوگ تو سارے ہی جاہل ہیں، اسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ پر نہ جانے کیوں میرے شوہر کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ آج رات جمعرات ہے، آپ نے مجھے کہا تھا کہ ہم سیر کرنے کو جائیں گے، ہم ہر جمعرات کو جایا کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ ایک جمعرات کو نہیں جائیں گے تو کیا ہو جائے گا،
ہماری شادی کا 3 سال لگ گیا ہے۔ اب ہم کوئی نئے شادی شدہ جوڑے تو نہیں ہیں کہ ہر روز سیر کرنے نکل جائیں۔ اسی طرح ایک دن وہ میری سالگرہ پر تحفہ لانا بھی بھول گیا اور اس نے کہا کہ اب ہر دفعہ تو تحفہ نہیں ہوتا نا، تم میری بیوی ہو، تم کو سمجھنا چاہیے، میں کوئی تمہارا منگیتر تو نہیں ہوں، کس طرح کے ناز نخرے اٹھاؤں۔ کہتے ہیں کہ مرد کی محبت پر غرور کرنے والی عورت بے وقوف ہوتی ہے، اور شاید میں واقعی بے وقوف تھی، مجھ سے بھی غلطی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کی حرکتیں بدلنا شروع ہو گئی تھیں اور وہ روایتی شوہر بنتا جا رہا تھا۔ اب وہ نہ تو میری تعریف کرتا تھا اور نہ ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتا تھا۔ میں تیار ہو کر اس کے سامنے آتی تو کہتا کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہی لگ رہی ہو، جیسے روز لگتی ہو، جبکہ پہلے اگر میں تیار ہوتی اور اس کے سامنے آ جاتی تو 1 گھنٹے تک میری تعریف کرتا رہتا تھا۔ مجھے ایسے دیکھتا تھا جیسے میں جنت کی کوئی حور ہوں۔ کہتا تھا کہ پتہ نہیں تم مجھے کیسے مل گئی ہو، میں کیسے اتنا خوش قسمت ہو گیا ہوں۔ لیکن آج کل وہ اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا کہ ہو جاتے ہیں گھر میں جھگڑے۔ اب ایک میری نند کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو وہ باہر بھی نہیں گیا۔ کیا ہر جھگڑے کی عدالت لگانی ہوتی ہے؟ اس نے 4 باتیں کی ہوں گی تو چپ تو تم بھی نہیں رہی ہوگی، تم نے بھی کچھ نہ کچھ بول دیا ہوگا، تو بس حساب برابر ہو گیا۔ ایک گھر میں رہیں گے تو یہ سب تو ہوگا۔ میرا شوہر میرے پاس بیٹھا ہوتا تو اپنے موبائل میں ہی مصروف رہتا تھا، میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اب اس کے لیے میری کوئی بھی بات اہم نہیں تھی۔ پہلے اگر میں ایک ٹائم پر کھانا نہیں کھاتی تھی تو وہ بے چین ہو جاتا تھا، جب تک میں کھانا نہیں کھاتی وہ بھی نہیں کھاتا تھا۔ لیکن آج کل اس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے کھانا نہیں کھانا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب بھوک ہوگی تو کھا لینا۔ کہ میری ساس نے میرے شوہر پر واقعی جادو کروا دیا تھا؟ تبھی وہ اچانک سے ہی بدل گیا تھا۔ لیکن اس طرح تو باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ 1-2 سال شادی کے اچھے گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد سارے ہی بدل جاتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پوری دنیا ہم پر جادو کرواتی رہتی ہے۔ لیکن ایک دن میں نے اپنی ساس کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو اس کو جان بوجھ کے ڈھیل دے رہی تھی کہ چلو کچھ دن شوہر کی محبت کے مزے لے لے، لیکن مجھے تو پتہ تھا کہ میں اس کے دھاگے کھینچ سکتی ہوں۔ باقیوں کو بھی تو ایسے ہی سیدھا کیا تھا، لائن پر لے آئی تھی۔ تو یہ کس کھیت کی مولی تھی؟ اور یہ عورت بے شک خوبصورت ہے، لیکن عورت کی خوبصورتی اس کی قسمت ہوتی ہے۔ میں نے تو اچھی اچھی شکل والی عورتوں کو بھی ذلیل ہوتے دیکھا ہے اور بدصورت عورتوں کو راج کرتے دیکھا ہے۔ خالی خولی خوبصورتی سے کچھ نہیں ہوتا، عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے اندر عقل بھی نہیں ہے۔ بس اب میرے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے، جیسے باقی سب رہتی ہیں، یہ بھی دب کر رہے گی۔ اس کا مطلب ہے میری ساس نے مجھ پر واقعی جادو کروایا تھا، اور میری کچھ چیزیں بھی گھر سے غائب تھیں۔ پہلے مجھے لگا کہ میں خود ہی کہیں رکھ کر بھول گئی ہوں، اور اب میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی وہ چیزیں ضرور تلاش کروں گی۔ اگر میں نے کہیں رکھی ہیں تو ظاہر ہے مجھے مل جائیں گی۔ میں نے اپنا کمرہ بھی چھان مارا، اسٹور بھی دیکھ لیا، باقیوں سے بھی پوچھ لیا کہ کیا ان کے سامان میں تو نہیں چلی گئیں، لیکن میری وہ چیزیں گھر پر تھیں ہی نہیں، جس میں ایک سوٹ شامل تھا، میری کلائی سے اتری کچھ چوڑیاں، ایک انگوٹھی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں گھر پر نہیں تھیں تو کہاں چلی گئی تھیں؟ میں نے تو اپنے گھر میں تھا، کہیں میری خالہ کے گھر میں تو نہیں رہ گئیں۔ لیکن شادی کے بعد میں ان کے گھر رات کے لیے تو کبھی یہی نہیں تھی کہ وہاں چیزیں چھوڑ کر آ جاتی۔ اس کا مطلب ہے کہ میری چیزوں پر ہی جادو کروا، اور یہ سب کچھ میری ساس نے ہی کیا تھا۔ ایک دن محلے میں ایک قرآن خوانی تو وہاں پر بلایا گیا، باقی سب مصروف تھے اس لیے میں چلی گئی۔ ویسے بھی مجھے بھی جانے کا دل نہیں کر رہا، اداس تھا دل۔
لیکن کہیں آنے جانے کا دل ہی، لیکن وہاں پر گئی تو ایک عورت آئی ہوئی تھی جو بہت ہی پیاری نعت شریف پڑھ رہی تھی اور اچھی اچھی باتیں کر رہی تھی۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو سب لوگ اس کے پاس جا کر بیٹھنے لگے، میں بھی چلی گئی۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ ماشاء اللہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ میں نے کہا کہ خالی خولی خوبصورتی سے کیا ہوتا ہے، قسمت بھی تو خوبصورت ہونی۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے نظر لگ گئی ہے۔ میں حیران ہوئی، میں نے کہا میری خوشیوں کو نظر لگ گئی ہے۔ اس نے کہا کہ فکر نہیں کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا کوئی کسی پر جادو کروا سکتا ہے؟ اس کا کہنا تھا کہ بری نیت کے ساتھ کچھ بھی ہو، اگر کوئی انسان آپ کے لیے بری نیت رکھے تو اسے جادو کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی آپ کو لگنے والی نظریں ہی کافی ہیں۔ اور میں نے اس کو پھر سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ میں بڑی پریشان ہوں۔ اس نے کہا کہ تم کسی دن میرے گھر آنا، میں یہاں قریب ہی رہتی ہوں، وہاں بیٹھ کر آرام سے بات کریں گے۔ مجھے تمہاری مدد کر کر خوشی ہوگی۔ میں سب کی مدد نہیں کرتی، لیکن تم مجھے بہت اچھی لگی ہو، اس لیے میں تمہاری مدد کروں گی۔ میں اس عورت کے پاس چلی گئی اور میں نے اپنے شوہر سے جھوٹ بولا کہ میں اپنی خالہ کے گھر جا رہی ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ اس طرح کے لوگ پیسے بھی لیتے ہیں، اس لیے میں نے اپنے ساتھ کچھ پیسے بھی رکھ لیے تھے۔ مجھے پیسے دینے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس میرا یہ معاملہ حل ہو جاتا۔ میں تو حیران ہوں کہ کبھی ان باتوں پر یقین بھی نہیں کرتی تھی، لیکن اب میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نے اسے تفصیل سے سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا کہ جب کسی شوہر پر جادو کیا جاتا ہے تو اس کو اپنی بیوی سے بدبو آتی ہے اور اسے اپنی بیوی کی کوئی بھی بات اچھی نہیں لگتی۔ پہلے تمہیں چیک کرنا ہوگا کہ تمہارے شوہر پر جادو ہوا ہے یا نہیں۔ میں نے کہا کہ انہوں نے جادو کیا تو مجھے صورت نے بتایا کہ نہیں، مائیں اپنی بیٹوں پر کبھی جادو نہیں کرواتی ہیں، کیونکہ اگر بیٹوں پر جادو کریں تو جادو الٹا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے تم پر جادو کروایا ہے، تمہیں اس طرح کا بنا دیا ہے کہ تمہارا شوہر تم سے دور ہو جائے۔ تم اپنے شوہر کو اچھی نہیں لگتی، اسے تمہاری ہر بات بری لگتی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو تو اس بارے میں بہت ساری معلومات ہے۔ اس نے کہا کہ تم یقین نہیں کرو گی، لیکن ہمارے ساتھ اس طرح کے معاملات چلتے آ رہے ہیں، ہمارا سارا خاندان اس کام میں ہے۔ میں یہ کام پہلے بہت زیادہ کرتی تھی، لیکن اب میں نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا لیکن جب میں آپ کے گھر میں آئی تو میں نے آپ کے گھر میں ایک بچہ دیکھا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید وہ محلے کا کوئی بچہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ تم نے واقعی میرے گھر میں بچہ دیکھا تھا؟ میں نے کہا آپ کے گھر کے باہر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی اور وہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ مجھے لگا کہ آپ کا بچہ ہے، تو وہ حیران ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تم جھوٹ تو نہیں بول رہی ہو؟ میں نے کہا کہ جھوٹ کیوں بولوں گی، ہم کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں اسی طرح ایک بچے یا کوئی عورت نظر آتی ہے، کیونکہ ہر انسان اپنی فیملی کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ کیوں، ایسا بھی کیا ہو گیا؟ آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ دیکھو، میری کوئی اولاد نہیں ہے اور میرے گھر میں کوئی بچہ نہیں آتا ہے کیونکہ سب لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ میں نے کچھ جنات کو قابو کیا ہوا ہے، اسی لیے گھر میں بچے نہیں آتے۔ لوگ مجھے قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کے لیے لے جاتے ہیں، وہ مجھے برا نہیں سمجھتے ہیں، لیکن مجھ سے ڈرتے ضرور ہیں، کیونکہ اسی طرح میرے گھر سے کچھ لوگوں نے آوازیں بھی سنی ہیں۔ تمہیں بچہ نظر آیا جبکہ یہاں پر کوئی بچہ نہیں تھا۔ میں حیران رہ گئی اور مجھے ڈر بھی لگا۔ میں نے کہا کہ مجھے ڈرائیں تو نہیں، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اللہ کی قسم، جب میں آپ کے گھر میں آئی ہوں تو وہ آپ کے گھر میں بیٹھا تھا اور بچہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ وہ اس بات پر مسکرا دی۔ اس نے کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جنات کو دیکھ سکتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ تم بھی ان لوگوں میں سے ہو۔
ورنہ یہاں تو ایسا کبھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا ہوا تو میرے ساتھ بھی نہیں ہے، اور میں ان باتوں پر یقین بھی نہیں کرتی تھی۔ یہ تو شادی کے بعد اپنے شوہر کے بدلتے رنگ دیکھے ہیں تو ان باتوں پر یقین کرنے لگی ہوں۔ اس نے کہا کہ نہ کرنے سے یہ باتیں اپنا وجود کھو دیتی ہیں۔ اگر ایک انسان ان پر یقین نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری باتیں غلط ہو جاتی ہیں۔ تم چیک کرو تمہارے شوہر میں جو علامات میں نے بتائی ہیں وہ ہے یا نہیں، اور اس کے بعد دوبارہ ملنے کے لیے آؤ، پر یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانا کہ تم میرے سے ملی تھی یا میرے سے ملنے کے لیے آتی ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں تو آج بھی جھوٹ بول کر آئی ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر واقعی صورت کے پاس اتنی زیادہ کرامات ہوئیں اور میرا معاملہ حل ہو گیا تو میں اپنی باقی دیورانی اور جٹھانی کو بھی کہوں گی کہ وہ بھی اس سے مدد لے لیں، لیکن فی الحال اس نے کہہ دیا تھا کہ کسی سے بھی یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں بھی خاموش ہو گئی۔ اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے مجھے کہا تھا کہ تم اپنے ہاتھوں سے گھر میں کوئی میٹھی چیز بنانا جو بہت ہی زیادہ مزے کی بنا سکتی ہو اور اپنے شوہر کو کھلانا، اگر اسے پسند آئے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر اس نے کہا کہ بالکل بھی اچھی نہیں بنی یا کوئی بدتریفی کی تو پھر پریشانی کی بات ہوگی۔ میں حلوہ بہت اچھا بناتی، میں نے اپنے شوہر کے لیے حلوہ بنایا اور کسی اور کو بھی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا، اور ڈونگے میں ڈال کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ رات ہوئی تو میں نے اپنے شوہر کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا کہ یہ کس خوشی میں بنایا ہے؟ میں نے کہا کہ بس ایسے ہی، میرا دل کر رہا تھا، آپ کھا کے بتائیں کہ کیسا بنا ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہی تھی، لیکن اس نے جیسے ہی پہلا نوالا لیا تو میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ تو بالکل بھی کھانے کے قابل نہیں ہے، اتنا گھٹیا حلوہ تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھایا ہے۔ جو کام نہیں آتا وہ مت کیا کرو۔ میں حیران رہ گئی، اور میں نے وہ خود کھایا تو وہ بہت ہی زیادہ مزیدار بنا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس عورت کی بات بالکل ٹھیک تھی، اور دوسری بات بھی سچ ہو رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا تھا کہ تم سے عجیب قسم کی بدبو آتی ہے، نہاتی کیوں نہیں؟ جبکہ میں روزانہ نہاتی تھی، اور خوشبو لگانا تو میری شادی سے پہلے کی عادت تھی۔ اس کے علاوہ میرے شوہر کا میرے ساتھ رویہ، مجھے دیکھنے کا طریقہ، سب کچھ بدل رہا تھا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے شوہر پر جادو کیا گیا ہے۔ میں صورت کے پاس گئی اور میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ آج تم گھر میں داخل ہوئی تو کوئی دکھائی دیا؟ میں نے کہا کہ نہیں، آج تو کوئی بھی نہیں دکھائی دیا، لیکن میں نے اپنا مسئلہ بتایا۔ اس نے کہا کہ پھر اس کا مطلب ہے تمہارے شوہر پر جادو کیا گیا ہے اور اس کو توڑنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا؟ تو اس نے کہا پہلے مجھے پتہ کرنا پڑے گا کہ جادو کس نوعیت کا ہے، اس کے بعد ہی ہم اس کو ختم کر پائیں گے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے مجھے دیکھ لینے دو کہ معاملہ کتنا خراب ہے۔ میں نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ اس نے کہا کہ ہاں بالکل، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کافی پریشان ہو گئی تھی اور واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ میری ایک جٹھانی یہی بات کر رہی تھی کہ جانے ان مردوں کو کیا ہے، ہمیں خوش کیوں نہیں رکھتے؟ مرد کے لیے عورت کو بنایا گیا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری بھی دی گئی ہے، لیکن وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہی نہیں۔ کیا آخرت میں ان سے سوال نہیں ہوگا؟ میرے دل میں بھی تو یہی بات تھی کہ میرا معاملہ حل ہونے والا ہے۔ جب میرا معاملہ حل ہو جائے گا تو میں تم سب لوگوں کی بھی مدد کروں گی، لیکن ابھی میں کچھ نہیں بول رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری مسکراہٹ کہیں کھو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، کیا کروں، سب کچھ تم لوگوں کے سامنے ہے، سب پہلے کیسا ہوتا تھا اور اب کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا،
ہم تو تمہیں دیکھ کر دعا کر رہے تھے کہ تمہاری خوشی کی عمر زیادہ ہو، لیکن پھر بھی وہی ہوا ہے۔ یہ خاندان ہی ایسا ہے، اور ہمارے شوہر تو ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھائی بھی الگ ہونے کا قدم اٹھائے تو باقیوں کو بھی بہانہ مل جائے گا، لیکن ایسا یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سارے اپنی ماں کے غلام ہیں۔ مجھے آج کل میری ساس پر بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ وہ میری نندوں کو بھی یہی کہانیاں سناتی رہتی تھیں کہ بڑی ہوا میں اڑ رہی تھی، اور ابھی دیکھو کیسے زمین پر آ گئی ہے۔ جب اپنا دہی کھٹا ہو تو انسان کسی کو کیا کہے۔ میرے شوہر کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ مجھے وہ دن بہت یاد آتے تھے جب ہم دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی، اور ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی یہی سب کچھ سوچ رہی تھی جب اچانک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ وہ بچہ جو میں نے اس عورت کے گھر میں دیکھا تھا میرے کمروں میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ اس عورت نے کہا تھا کہ یہاں کوئی بچہ نہیں ہے، اور اگر وہ بچہ مجھے نظر آیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان کا بچہ۔ اس کی عمر شاید 4 یا 5 سال ہوگی۔ اس کی آنکھیں بھی سبز تھیں۔ اس نے چھوٹا سا شلوار قمیض پہن رکھا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ چھوٹا سا آدمی ہے۔ وہ میرے کمرے میں آ کر کھڑا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی، کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، اور نہ ہی وہ اپنی جگہ سے ہل رہا تھا۔ میں پتھر بنی بیٹھی تھی۔ اچانک سے میری ایک دیورانی کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ آج روٹی پکانے کی تمہاری ذمہ داری ہے، 8 بجنے والے ہیں، آ جاؤ۔ میں نے اسے پھٹی آنکھوں سے دیکھا تو اس نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، ایسے کیوں بیٹھی ہو، خیریت تو ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ میں نے اشارہ کیا کہ اس سائڈ پر کیا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا، کس طرف اشارہ کر رہی ہو، سمجھ نہیں آ رہی ہے، منہ سے بولو، منہ میں کیا سپاری ڈالی ہوئی ہے؟ میں نے اسے پھر سے اشارہ کیا کہ اپنی سائڈ پر دیکھو کیا ہے۔ وہ بچہ بھی کھڑا تھا، لیکن شاید میری دیورانی کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ عجیب حرکتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں بھاگ کر اٹھی اور ڈر کر دیورانی کے گلے لگی۔ میں نے کہا کہ اس کمرے میں ایک بچہ کھڑا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ بھی ڈر گئی۔ اس نے زوردار چیخ ماری اور ساتھ ہی لائٹ چلی گئی۔ لائٹ جانے کے سین نے ہمارے اس ڈر کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا تھا، اور ہم دونوں ڈر گئیں۔ باقی لوگ بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ تو میری دیورانی نے کہا کہ اس سے پوچھو، عجیب عجیب باتیں کر رہی ہے، ڈرا رہی ہے۔ مجھے اگر کام نہیں کرنا صاف صاف کہہ دیتی، مجھے ڈرانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں اس کو ڈرا نہیں رہی تھی۔ میں نے اس کمرے میں، میرا شوہر بھی آ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا دیکھا تم نے اس کمرے میں؟ آج کل تم بہت عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتی ہو، اور اب تم نے باقی لوگوں کے ساتھ مذاق کرنے شروع کر دیے ہیں۔ میرے شوہر نے مجھے سب کے سامنے ڈانٹ دیا، اور میں بھی خاموش ہو گئی۔ میں نے تفصیل نہیں بتائی، کیونکہ جب وہ لوگ یقین ہی نہیں کر رہے تھے تو پھر پوری بات بتانے کا کیا فائدہ؟ میں خاموش ہو گئی۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ اس عورت نے مجھے کہا تھا کہ تم 2 ہفتے کے بعد آنا، اور یہ 2 ہفتے ابھی تک گزر ہی نہیں رہے تھے۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ 2 ہفتے کے بعد میری پرابلم کا کوئی نہ کوئی حل ضرور بتا دے گی۔ مجھے اپنے ہی کمرے سے ڈر لگتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کیوں بدل گئے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ پہلے تو آپ ایسے نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ دیکھو، انسان ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے۔ میں آج کل بہت پریشان ہوں۔ میرے کاروبار میں مسئلے مسائل بن رہے، اور ہمارے ہاں اولاد بھی تو نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر میری اولاد نہیں ہو رہی ہے تو آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ برا رویہ رکھیں۔
اگر آپ مجھے ٹینشن دیں گے تو میں مزید بیمار ہو جاؤں گی۔ بلاخر میرے شوہر نے پیار سے بات کی اور اس نے کہا کہ ہم جلدی کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ کوئی اچھی بات تو کی، لیکن جب میں نے دوبارہ پوچھا کہ کب جائیں گے، کس ٹائم جائیں گے، تو اس نے مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ بلاخر بات پر میرے اور غصہ ہونے لگ۔ اس نے کہا کہ پیچھے کیوں پڑ گئی ہو اور یہ بات کسی اور کو نہ بتا دینا، نہیں تو گھر میں فساد بن جائے گا۔ ہم خود ہی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے کہ مسئلہ کیا ہے۔ اس کے بعد اگر انہوں نے کہا کہ علاج کروانے کی ضرورت ہے تو علاج شروع کروا دیں گے۔ اس معاملے میں تمہارا اس سے زیادہ ساتھ نہیں دے سکتا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ مگر آپ کو اس سے بھی زیادہ ساتھ دینا چاہیے، اور ابھی ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مسئلہ آپ کے اندر ہو۔ اگر مسئلہ آپ کے اندر ہوا تو آپ فکر نہیں کریں، میں آخری سانس تک آپ کا ساتھ دوں گی، تھوڑا بہت ساتھ دے کر جتاؤں گی نہیں۔ آپ نے تو محبت کے نام پر میرے ساتھ رشتہ جوڑا تھا، لیکن محبت کو ہی کسی جگہ کونے میں پھینک دیا ہے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جس طرح دن رات میرے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہیں، پتہ نہیں میں نے کون سا گناہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اولاد نہ ہونے کا سارا الزام آپ کے سر پر آئے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس معاشرے میں جن کی اولاد نہیں ہوتی، ان کو دنیا کس نظر سے دیکھتی ہے۔ 2 ہفتے گزر گئے تھے، میں سورت کے گھر گئی اور میں نے اسے بتایا کہ اب مجھے جلدی جلدی میرے مسئلے کا کوئی حل کرے۔ اس نے کہا کہ تمہارے شوہر پر تمہاری ساس نے جادو کروایا ہے، یعنی کہ تم لوگوں کے اوپر، تمہارے رشتے کے اوپر، تاکہ تم لوگ کبھی خوش نہیں رہو، اور اگر وہ تمہیں اپنے ساتھ رکھے تو تم کبھی خوش نہ رہو۔ اور یہ جو تمہاری اولاد نہیں ہو رہی، یہ بھی اسی وجہ سے نہیں ہو رہی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ میں تو صرف ایک لڑکی تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہنا چاہتی تھی، ان کو میرے ساتھ اس طرح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا کہ کبھی کبھی نفرت کی بھی کوئی وجہ نہیں ہوتی، بس انسان روایتوں میں آ کر اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ ایک ساس کا بہو کے ساتھ رویہ ہمیشہ سے ہی ایسا رہتا ہے۔ اب تم نے یہ سوچنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ آگے ایک عمل کرنا ہوگا، اور یہ عمل صرف تم ہی خود کر سکتی ہو، میں تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا کہ کوئی آسان عمل بتانا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے اسے بچے والی بات بھی بتائی۔ اس نے کہا کہ دیکھو، اگر وہ تمہیں کچھ کہہ نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی برا جن نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیا وہ جن ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ بچہ تو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تمہارے کمرے میں آیا اور پھر غائب ہو گیا، لیکن وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے کیا عمل کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو، جہاں پر اس علاقے کی آبادی ختم ہوتی ہے، وہاں سے ایک گاؤں شروع ہو جاتا ہے۔ وہ گاؤں بہت زیادہ عجیب ہے، وہاں زیادہ لوگ نہیں رہتے تھے اور جاتا بھی کوئی نہیں ہے، بس وہی لوگ جو مجبوری میں وہاں پر رہتے ہیں، جو کرایہ نہیں دینا چاہتے، لیکن وہ جگہ رہنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ وہاں پر ایک پرانا درخت ہے جس کو جنات کا درخت کہتے ہیں۔ تمہیں اس درخت کے نیچے بیٹھ کر 3 دن تک سورہ جن پڑھنی ہوگی، اور جنات تم سے خوش ہو کر تمہاری مدد کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ میں ڈر گئی۔ میں نے کہا کہ ایسی جگہ پر جا کر بیٹھنا اور سورج جن پڑھنا یہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ میرے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ کیا وہ میرے سامنے آ جائیں گے؟ اس عورت نے کہا کہ وہ تمہارے سامنے آئیں گے، اور یہ نہیں پتا کہ وہ کس روپ میں تمہارے سامنے آتے ہیں۔ اگر تم ڈر گئی تو تمہیں سزا ملے گی، لیکن اگر تم نہیں ڈری اور ان کو اپنا مسئلہ بتایا تو وہ تمہیں کچھ ایسا دیں گے کہ تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، مجھ سے نہیں ہوگا، آپ مجھے کوئی اور راستہ بتا دیں۔ اس نے کہا کہ میں نے 2 ہفتے کا وقت اسی لیے مانگا تھا، تمہارے اوپر جو جادو کیا گیا ہے اس کی ایک خاص قسم کی نوعیت ہے، سارے جادو ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں، تمہاری ضرورت اور تمہاری استعمال کی چیزوں پر جادو ہوا ہے،
اس کے علاوہ تمہیں کوئی چیز بھی کھلائی گئی ہے، اور جب کوئی چیز کھلائی پلائی جاتی ہے تو وہ تو بہت ہی زیادہ برا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے تم ایک گھر میں رہتی ہو، تمہیں کیا پتہ کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کسی نے تمہارے سالن میں، تمہارے کھانے کی چیز میں آرام سے کچھ ملا دیا ہوگا، اور ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے تمہیں کوئی گندگی کھلائی ہے جس کی وجہ سے تم پر یہ جادو ہوا ہے۔ اب یہی اس کا حل ہے، اگر تم کرنا چاہتی ہو تو کرو، نہیں تو حالات کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اور یہ سمجھ لو کہ جیسے دنیا کے سارے شوہر بدل جاتے ہیں، تمہارا شوہر بھی بدل گیا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ دنیا کے سارے شوہر بدل جاتے ہیں، لیکن تم خود بھی بتاؤ، کیا تمہارے شوہر نے تم سے محبت نہیں کی تھی؟ کیا وہ تمہارے لیے بے چین نہیں رہتا تھا؟ میں نے کہا کہ اس نے مجھ سے صرف شادی نہیں کی تھی، مجھ سے محبت کی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، پھر بھی اس نے مجھ سے شادی کی، اور اس نے اپنی جیب سے میرا جہیز بنایا تھا کہ اس کے گھر والوں کے سامنے میری عزت بن جائے۔ اس نے میرے لیے بہت قربانیاں دی، مجھے سب سے بچایا تھا، جس کے اصول اور رواج نہیں تھے اس نے وہ بھی میرے لیے نبھائے تھے، اور میرا بہت زیادہ خیال بھی رکھتا تھا۔ اس کی محبت بہت خوبصورت تھی، اس لیے تو مجھ سے اب یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا۔ میں کچھ بھی کروں گی، اگر وہ محبت واپس آ سکتی ہے تو اس کے لیے کچھ بھی کروں گی، اور مجھے اولاد بھی چاہیے۔ اس نے کہا کہ پھر یہی ایک حل ہے، تمہیں یہی کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں کروں گی۔ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ محبت کے گزارے وہ پل یاد آ گئے تھے جو اب ہم نے اتنے عرصے سے نہیں گزارے تھے۔ میں ان کو واپس پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس درخت کے نیچے جاؤں گی، بس ایک دفعہ مجھے راستہ دکھا دیں۔ اس نے کہا کہ تم میرے پیچھے چلنا، میں تمہیں راستہ دکھا دوں گی۔ اس نے مجھے راستہ دکھا دیا، لیکن رات کو ہی فساد گھر میں بن گیا۔ میری ساس نے کہا کہ آج کل یہ گھر سے نکل جاتی، اپنے حصے کے کام بھی نہیں کرتی ہے، اسے کہو کہ یہ کیا طریقہ ہے۔ ظاہر ہے میں اس عورت کے گھر پر جا رہی تھی، وہ مجھے گاؤں دکھانے بھی لے گئی تھی۔ اس نے مجھے وہ درخت بھی دکھا دیا تھا۔ درخت دیکھنے میں بہت زیادہ خوفناک تھا، 300-400 سال پرانا لگتا تھا۔ اس کے اوپر رسیاں لگی ہوئی تھیں، اور اس کی جڑ بہت ہی زیادہ چوڑی تھی۔ اس کے نیچے کسی نے دیے وغیرہ بھی جلائے ہوئے تھے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ سب کچھ کیسے کروں گی۔ میری ساس نے میرے شوہر کو شکایت لگا، اور میرے شوہر نے رات کو مجھ سے جھگڑا کر لیا اور کہا کہ تم بالکل ہی عجیب ہو، اگر تم اولاد پیدا نہیں کر سکتی ہو اور تمہارے حالات بھی ٹھیک نہیں، تمہاری حرکتیں بھی ٹھیک نہیں، تو کم سے کم تم گھر کے کام تو کیا کرو۔ پوری رپورٹ پہ آ گئی تھی۔ اس کے مطابق میرے ہی اندر مسئلہ تھا، کیونکہ ظاہر ہے جب جادو مجھ پر کیا گیا تھا تو مسئلہ بھی میرے اندر ہی آنا تھا۔ میرے شوہر کو ایک اور وجہ مل گئی تھی میرے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرنے کی۔ میں چپ چاپ سب کچھ سنتی رہی، اور دل میں یہ سوچتی رہی کہ میں اپنے لیے وہ سب کچھ ضرور کروں گی جو مجھے اس عورت نے بتایا ہے، کیونکہ اب پانی سر سے گزر گیا ہے۔ میرے شوہر نے تو اب سب کے سامنے بھی مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا تھا، جبکہ اس سے پہلے تو وہ کمرے میں بھی میرے ساتھ لڑائی نہیں کرتا تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرے شوہر کو جب کوئی جواب نہیں ملا تو وہ بھی خاموش ہو گیا اور مجھ سے منہ پھیر کر سو گیا۔ میں نے ساری رات اپنی ہمت بڑھائی اور سوچا کہ کل سے ہی یہ کام کروں گی۔ صبح میں اس عورت کے گھر جانے لگی، کیونکہ میں نے اس جگہ جانا تھا جہاں پر مجھے یہ عمل شروع کرنا تھا۔ مجھے بتا کر کرنا، راستہ تو اس نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ نہیں آئے گی، مجھے خود ہی جانا پڑے گا، لیکن میں اسے بتانے کے لیے چلی گئی۔ جب میں اس کے گھر میں جانے لگی تو ایک بوڑھی عورت نے روکا جس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے کہ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ نجمہ نامی عورت سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیوں، کوئی قرآن خوانی کروانی ہے کیا؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ وہ پتہ نہیں کیوں مجھ سے پوچھ رہی تھی، اور میں بھی جواب دیے جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ گھر میں حالات بڑے برے ہیں،
مجھ پر میری ساس نے جادو کروا دیا ہے اور اسی کا توڑ کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے اس عورت سے رابطہ کیا۔ اس نے کہا کہ بیٹا، حالات سب کے برے ہوتے ہیں، اور جب کوئی انہونی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو وہی سمجھتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے، لیکن میں تو یہی کہوں گی کہ اس طرح کے کاموں میں نہیں پڑو، یہ عورت بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ عورت اچھی نہیں ہے تو لوگ اپنے گھر اس کو قرآن خوانی پر کیوں بلاتے ہیں؟ اس نے کہا کہ لوگ اس سے انجان ہیں، جو بھی ان کاموں میں پڑا ہے انہوں نے نقصان اٹھایا ہے، تم بھی مت جاؤ۔ وہ تو نصیحت کر کے وہاں چلے گئی، پر میں تو پہلے ہی غم اٹھا رہی تھی، میرے ساتھ اس سے زیادہ برا کیا ہو سکتا تھا۔ اور رات کو جو میرے گھر لڑائی ہوئی تھی اپنے شوہر سے، جو میری ساس نے میری کلاس لگوائی تھی، میں وہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں اندر داخل ہو گئی۔ میں نے نجمہ سے کہا کہ مجھ سے پہلے بھی کسی نے یہ عمل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بہت سے لوگوں نے کیا ہے۔ میں نے کہا کہ کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے؟ تو اس بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ کوئی نقصان نہیں ہوا، اگر تم ڈر گئی تو تمہارا عمل بیکار ہو جائے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اور نہ ہی پھر تم یہ سب کر پاؤ گی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس ایک ہی موقع ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ کیا جنات اپنی اصل شکل میں آئیں گے؟ اس نے کہا کہ اصل شکل میں ہی آئیں گے۔ میں نے کہا کہ ان کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، ان کی کوئی ایک شکل نہیں ہوتی۔ اب تو یہ تمہاری قسمت ہے کہ وہ کس روپ میں تمہارے سامنے آتے ہیں، کسی انسان کے روپ میں، کسی جانور کے روپ میں، یا پھر کسی ایسی خوفناک چیز کے روپ میں جس کو دیکھ کر تم برداشت نہیں کر پاؤ اور بہت زیادہ ڈر جاؤ۔ ظاہر ہے تمہارا امتحان بھی لیں گے، اس کے بعد ہی وہ تمہاری مدد کریں گے۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی اچھی بات بتا دو۔ تو اس نے کہا کہ اچھی بات تو کوئی نہیں ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر تم نے یہی کرنا تو نہ جانا اور راستے سے پلٹ جانا، اور میرے پاس بھی دوبارہ نہیں آنا، میرا وقت برباد نہیں کرنا۔ میں نے تم سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگا ہے، میں تو صرف تمہاری مدد کر رہی تھی۔ بار بار میرا وقت برباد کرنے کے لیے آؤ گی اور پھر کام بھی نہیں کرو گی تو کیا فائدہ؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے پتا تھا کہ مجھے فیصلہ کرنا ہے، لیکن یہ تو صرف تھوڑی دیر کا ڈر تھا، اور جو میری زندگی گزر رہی تھی وہ تو ساری زندگی ایسی ہی گزرنی تھی، اس لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ جب میں اس طرف جانے لگی تو اچانک سے حیران رہ گئی، وہ بچہ میرے ساتھ چل رہا تھا، مجھے ابھی سے ہی اپنے گھر پر قابو پانا تھا۔ اس بچے سے تو مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ جب میں درخت کے پاس جانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ تم نے نہیں جانا وہاں پہ، لیکن وہ زبان سے کچھ نہیں بول رہا تھا، صرف اشارہ ہی کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ چھوڑ دو مجھے پلیز، میرے بہت زیادہ مسائل ہیں، دیکھو مجھے جانے دو، مجھے تنگ نہیں کرو۔ میں وہاں جا کر بیٹھ گئی، میں نے قرآن پاک کھولا اور سورۃ جن پڑھنے لگی۔ نجمہ نے کہا تھا کہ وہ تیسرے دن تمہارے سامنے آئیں گے، اس لیے آج کچھ تو ہونے نہیں والا تھا۔ میں نے سورت پڑھ لی اور اس کے بعد دوسرے دن بھی وہاں پہ گئی، لیکن تیسرے دن میں واقعی بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ بچہ مجھے روز روکتا تھا لیکن میں نہیں رکتی تھی۔ اس دوران میری پھر سے میرے شوہر سے لڑائی ہو گئی تھی اور میرے ارادے اور زیادہ مضبوط ہو گئے تھے۔ میں نے اب دل میں یہ بھی سوچنا چھوڑ دیا تھا کہ تمہاری ماں کا جادو جب ختم ہو جائے گا اور جب تم دوبارہ سے میرے دیوانے ہو جاؤ گے، تب میں تمہیں بتاؤں گی، تب میں تمہارے سامنے نخرے کروں گی، اپنا سارا بدلہ لوں گی تم نے مجھے راتوں کو رلایا ہے، اچھا نہیں کیا۔ کیا تم نے میرے ساتھ میرے دل میں بدلے کی آگ بھر گئی تھی؟ وہ میرا شوہر تھا، میں اس سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن دل ہی دل میں اس سے انتقام بھی لینا چاہتی تھی، اسے وہ سب محسوس کروانا چاہتی تھی جو اس نے مجھے محسوس کروایا ہے، وہی بے روحی اور وہی لاپرواہی بھی۔ تیسرے دن میں بہت ڈری ہوئی تھی اور شام ہونے والی تھی جب میں نے اپنی سورہ پڑھ لی اور آنکھیں کھولیں تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایسا وجود بیٹھا تھا جسے نہ تو میں انسان کہہ سکتی تھی اور نہ ہی جانور۔ میں نے چلانا شروع کر دیا، میں اس قدر چیخی چلائی کہ بے ہوش ہو گئی۔
لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بچے نے مجھے جگایا جو مجھے مسلسل ہلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جاگ جاؤ۔ آج وہ بول رہا تھا۔ میں جاگ گئی اور میں نے اس کی طرف دیکھا اور پھر آس پاس دیکھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ میں ناکام ہو گئی تھی اور اب میری زندگی میں کچھ بھی نہیں ٹھیک ہوگا، کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ مجھے ڈرنا نہیں ہے اور اپنا مسئلہ بتانا ہے، لیکن میں تو ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی اور اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ بھی وہاں سے چلا گیا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک عورت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ وہی عورت تھی جو مجھے وہاں جانے سے روک رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میرے دل کو دھڑکا سا لگ گیا تھا۔ یہ عورت یہاں پر کیسے آ سکتی تھی؟ اس نے کہا کہ تم نے جو کرنا تھا کر لیا، دیکھو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا۔ میں نے کہا کہ وہ تو میری مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن میں تو بری طرح ڈر گئی۔ اس نے کہا کہ نہیں، وہ تمہاری مدد نہیں کرنا چاہتی تھی، جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہی تمہارے ساتھ کرنا چاہتی تھی، تاکہ اس کے دل کو تھوڑا سکون مل جائے، کیونکہ وہ بھی اسی طرح یہاں پر عمل کرنے کے لیے آئی تھی اور بری طرح ڈر کے چلاتے ہوئے یہاں سے بھاگ گئی تھی، اور اسی لیے اس کو سزا ملی کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں حیران رہ گئی کہ نشمہ نے مجھے یہ بات نہیں بتائی۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی سزا ملے گی اور میں بھی کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی۔ اس نے کہا کہ نہیں، تمہیں سزا نہیں ملے گی، کیونکہ تمہارے ساتھ برا ہوا ہے۔ نجمہ نے یہ سب کچھ اپنا کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ بہت زیادہ دولت حاصل کرنے کے لیے وہ یہاں پر بیٹھ کوئی عمل کیا کرتی تھی جس کی اس کو سزا ملی تھی۔ ابھی بھی وہ لوگوں سے جھوٹ بولتی ہے۔ اس کے پاس کوئی کرامت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ جھوٹ بولتی ہے، جھوٹے تعویذ لکھ کر دیتی ہے اور اسی طرح کی حرکتیں کرتی ہے۔ یہ جو بچہ تمہیں بار بار نظر آ رہا تھا، یہ میرا ہی بچہ ہے اور میں ہی اس درخت پر رہتی ہوں۔ میں ایک جن زادی ہوں۔ میں حیران تو ہوئی تھی، لیکن میں ڈر نہیں رہی تھی، کیونکہ اس عورت کے چہرے پر بہت زیادہ نور تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی کی ماں اس کو پیار سے سمجھا رہی ہے، اسی طرح وہ مجھے سمجھا رہی تھی۔ اب میرے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ کسی کی دعائیں تھیں، تبھی تو پہلے یہ بچہ آتا رہا اور پھر میں نے بھی تمہیں روکا، لیکن جب تم نہیں روکی اور یہاں پر آ گئی، تم نے عمل بھی غلط کیا، لیکن پھر بھی تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، مجھے کسی کی دعاؤں نے بچا لیا ہے، مگر میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا اور میری ساس نے مجھ پر جادو کیا۔ کیا اس کو سزا نہیں ملے گی؟ ہمیشہ میں ہی تکلیف میں رہوں گی۔ اس نے کہا کہ کس نے کہا ہے کہ تم ہمیشہ تکلیف میں رہو گی؟ تم بالکل بھی تکلیف میں نہیں رہو گی۔ تم میری ایک بات مانو اور اس پر عمل کرو۔ دیکھو، اس سورت کو پڑھنے سے الگ الگ نتائج ہوتے ہیں۔ اگر تم ثواب کی نیت سے پڑھو اور 15,000 دفعہ بھی پڑھو تو کوئی بھی جن تمہارے پاس نہیں آئے گا، کسی کی حاضری نہیں ہوگی، تمہیں ثواب ملے گا۔ اور اگر تم نے کسی کو حاضر کرنا ہے یا ان کو قابو کرنا ہے تو پھر وہ حاضر بھی ہو جائیں گے۔ سارا کچھ نیت کا کھیل ہے۔ تمہاری نیت بری نہیں تھی، تم اپنا گھر بچانا چاہتی تھی، کسی کا برا نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے تو تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں ہوا۔ لیکن تم نے دوبارہ اس طرح کے کاموں میں نہیں پڑنا ہے۔ تم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، روز قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، کسی کا بھی برا نہیں سوچنا، تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی برا کرتا ہے تو کرتا رہے، تم نے اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے، اور میں بھی تمہارے لیے دعا کروں گی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور اچانک سے میرے سر میں جو بہت زیادہ درد ہو رہا تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی اس عورت کے پاس نہیں جاؤں گی اور اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کروں گی۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی تو میری ساس نے پھر سے مجھے بہت ڈانٹا کہ کہاں چلی گئی تھی، گھر کے کام نہیں کرنے تھے۔ میں نے کہا کہ ابھی کر دیتی ہوں۔ میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا
اور دن اسی طرح سے گزرنے لگے۔ ڈاکٹر سے علاج کروایا اور 3 مہینے بعد میرا حمل ٹھہر گیا۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا۔ جب میرے بیٹے دنیا میں آئے تو میری ساس کا رویہ بھی میرے ساتھ بدل گیا اور میرے شوہر کا بھی۔ اب میرا شوہر پھر سے مجھ پر جان دینے لگا اور میری آسانی کے لیے اس نے گھر میں نوکرانی بھی رکھ کے دے دی، کیونکہ اس نے کہا کہ تم دونوں بچوں کو سنبھالو گی یا گھر کے کام کرو گی۔ اسے پھر سے میرا احساس ہونے لگا اور میری ساس بھی میری بہت عزت کرتی تھی اور میرے ساتھ اچھا رویہ رکھتی تھی۔ میں بچوں کو سنبھالنے میں مصروف رہتی تھی۔ میرے دل میں کوئی بھی ایسی بات نہیں آتی تھی۔ شوہر کی محبت بھی مل گئی تھی اور اولاد بھی مل گئی۔ میں نے اپنا دماغ صرف اللہ کی طرف ہی لگا لیا، اس کی عبادت کی اور دل سے ساری نفرت کو نکال دیا، تو میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔